نماز کیسے ہوگی؟ اماں کو بیوی کو ماں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں بتا کیسے ہوگی؟ اگر بتیوں سے مسئلہ پوچھتا پھر رہے، جس اللہ والے سے پوچھا تھا، اللہ والے بتا، کوفے کے ایک نوجوان نے پوچھا تھا، اللہ والے بتا حرم میں مکھی مارنا کیسا ہے؟ اللہ والے نے کہا شرم نہیں آتی، آل رسول کو ذبح کر دیا، مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ تابع داری میں آنکھ نہ جھپکنے والا کون ہوگا؟ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے ہلانے والا، اپنے دل کو تڑپانے والا، ہر وقت دماغ کی سوچیں تیری طرف کرنے والا، اپنے اعضائے انسانی کو، جسم کو تیری طرف کرنے والا، ایسا دنیا کے اندر کون ہے؟ اتنا بڑا پلڑا دکھا دیا، اگر 24 گھنٹے 70 سال 50 سال تک انسان نے کیا کرتے رہے تب بھی یہ پلڑا نہیں بھرے گا۔ الہ العالمین وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیوں سے قیامت کے دن یہ پلڑا بھر جائے گا؟ فرمایا میرا داؤد پر احسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جا میرے بندوں میں اعلان کر دے، جس کسی نے میری رضا کے لیے ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ میرے راستے میں دے دی، فرمایا اس کھجور کے دانے پر اتنی نیکیاں عطا فرماؤں گا، قیامت کے دن یہ سارا پلڑا ہی بھر جائے گا۔ مالک کا دینا اسے پتہ ہے، اللہ اکبر، کس انداز سے دے گا، کس انداز سے اپنے بندوں سے مخاطب ہوگا، کس انداز سے اپنے بندوں سے پیار کرے گا۔ جمع جوڑی کا تو اس نے معاملہ ختم کر دیا، کبھی ایک پہ 10 دینے کا وعدہ کیا، کبھی ایک پہ 100 دینے کا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ اکبر، کبھی ایک پہ 10 دینے کا وعدہ کیا، کبھی 300 دینے کا وعدہ کیا، کبھی 700 دینے کا وعدہ کیا، کبھی ایک پہ 1,00,000 دینے کا، 7 لاکھ دینے کا، 49 کروڑ دینے کا، 4 ارب نیکیوں کا وعدہ کیا۔ جب محبوب کی چاہت کو بڑھتے دیکھا، پروردگار عالم نے بھی مسکرا کے دکھا دیا، فرمایا میرا محبوبہ میری جمع ضرب تقسیم پہ لگتا ہے تو راضی نہیں ہے، اپنی امت کے لیے تو پیار والا دامن اور پھیلا کے بیٹھا ہے، جا میں نے آج تیرے صدقے سے تیری امت پر بڑا انعام کر دیا۔ الہ العالمین کیا تو نے اعزاز عطا فرمایا؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گن گن کے دینا تمہارا کام ہوگا، بغیر گنے تمہاری جھولیاں بھر دینا میں خدا کا کام ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین تیری اس کائنات میں، تیری اس نگری میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، چپے چپے میں، کرۂ ارض میں کوئی بدکار آدمی ہے جس سے تو خفا ہے، جس سے تو ناراض ہے، پروردگار عالم مجھے بندہ دکھا دے۔ فرمایا میرا موسیٰ ایسے آدمی کا چہرہ دیکھ کے کیا کرے گا؟ الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں ایسے آدمی کی پہچان کیا ہے۔ جناب کلیم اللہ نے چاہت کی، پروردگار عالم نے چاہت کو قبول فرما لیا۔ فرمایا موسیٰ صبح ہوتے فلانی بستی کا سفر کرنا، فلانی بستی میں نکل جانا اور فلانے مکان کا جا کے دروازہ بجائیو، کنڈی پر کھٹکھٹانا، جو جوان باہر نکلے گا وہ کائنات کا بدترین پلید گنہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری رات جستجو بڑی، صبح سویرے سفر شروع کر دیا، جو مکان بتلایا گیا تھا اس مکان پہ جا کے پہنچے، جا کے دروازہ بجایا، کنڈا کھٹکھٹایا، صاحب مکان باہر آیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے ششد رہ گئے، حیران رہ گئے، اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے الہی دنیا سے سلام کرتی ہے، اس کو راستہ لوگ دیکھ کے راستہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسی چھوڑ کے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر تو اس کی واہ واہ ہوتی ہے، الہ العالمین اس کی واہ واہ کہاں چلی گئی؟ فرمایا اے میرا موسیٰ دنیا والے اسے اچھا سمجھے لیکن میرے دربار میں اچھا کوئی نہیں۔
دنیا والوں کی نظروں میں ہوگا مال والا ہے نا، دکان والا ہے نا، کاروبار والا ہے نا، جی حضوری والا ہے۔ ہاں جس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا اللہ کی نظروں میں بہت اچھا ہوتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، اپنے مقام پر واپس آئے، ساری شام سوچتے رہے، رات سوچتے رہے، صبح سویرے پھر اللہ کے دربار میں عرض کر دی، الہ العالمین کل بدکار دکھایا تھا، گناہگار دکھایا تھا، آج مجھے دھرتی پہ دکھا جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہے، سب سے زیادہ نیکوکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسی دروازے پہ چلے جائیو جس دروازے پہ گناہگار دیکھ کے آیا تھا، الہی کہ اس کا ابا ملے گا، بھائی ملے گا، رشتہ دار ملے گا، تایا چاچا ملے گا، چھوٹا بڑا بیٹا ملے گا۔ فرمایا موسیٰ بس جو کہا وہ جا کے کر دے۔ خدا کا پاک پیغمبر اگلے دن چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، کوئی صاحب مکان آیا، الہی یہ تو کل گناہگار تھا، بدکردار تھا، تیری نگاہ سے گر چکا تھا، قابل رحم نہیں تھا، الہی یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں نہیں اے موسیٰ میں نے اسے گناہوں سے دھو دیا، میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا، آج میرے دربار میں یہ بڑا اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پریشان ہو رہے، الہی کل اتنا گندا تھا، ایک دل کے اندر کون سی مشین میں دھو دیا گیا، سارے گناہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا موسیٰ کل صبح یہ ناشتہ کر کر روٹی پانی استعمال کر کر کھا پی کے اپنے گھر سے گیا، جب یہ گلی سے نکلا محلے والوں نے دیکھا ہوگا، کنبے برادری والوں نے دیکھا ہوگا، شام کو جب یہ گھر واپس آیا اس کی بیوی روٹی پکا پکو کے بیٹھی تھی، یہ گھر آ کے کھانا کھانے لگا، وہی اللہ اکبر گردن کا سریا اکڑا ہوا تھا، وہی کمر کا سریا، وہی دماغ کے اندر فطور تھا، اپنے دسترخوان پہ بیٹھا آ کے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگو کر جب منہ میں ڈالنے لگا، روٹی کا ٹکڑا منہ میں لاتے لاتے اس کی نگاہ بیوی کے چہرے پر پڑی، اس کی بیوی اپنی چنری اپنا دوپٹہ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رو رہی تھی، اللہ اکبر، لقمہ ہاتھ میں رہ گیا، کہنے لگا میرے ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلایا؟ کس مائی کے لال کی طاقت ہے، کس کی جرت ہے، کس نے تجھے پریشان کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو رلائے؟ گھر والی نے انگلی کا اشارہ کر دیا کہ تیری وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری وجہ سے میں رو دی۔ روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کے کہنے لگا بھلی مانس بتا تو صحیح، تیری روٹی پانی کا میں خیال نہیں کرتا، خرچے کا خیال نہیں کرتا، تیری سہولیات دوا دارو کا خیال نہیں کرتا، تیرے کپڑے لتے کا خیال نہیں کرتا، کہ ساری باتیں ٹھیک ہے، کل جب صبح تو ناشتہ کر کے صبح گھر سے باہر نکلا، محلے والیاں آ گئی اور آ کر مجھے تیری وجہ سے تانا دینے لگ گئی اور کہنے لگی اپنے شوہر کو سمجھا، اس کے گناہوں نے تو پورا محلہ گندا کر دیا، توبہ توبہ اتنے گناہ کرتا ہے، ہمارے کان اس نے ہمارے ہاتھ اس نے کانوں پر لگوا دیے، تیری وجہ سے آج مجھے محلے والے تانا دینے لگے۔ فرمائے موسیٰ اتنا نادم ہوا، اتنا شرمندہ ہوا، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اللہ اکبر، منہ بیوی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، اپنا منہ پچھلے پاس سے موڑ کے، اپنا منہ پچھلی طرف موڑ کے یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اللہ اکبر، اس کے ذہن میں بات آئی الہی میں اتنا برا ہو گیا، اب محلے والے بھی مجھے گلی کے اندر چلنا برداشت نہیں کرتے، اے موسیٰ اس تڑپ میں، اس کی فکر میں، اس جستجو میں، اس کی آنکھ میں ایک آنسو آ گیا، اس کا رونا مجھے اتنا پسند آیا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میں نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عشاء کی نماز میرے عزیزو ہمارے پنجاب میں تو 6:45 بجے ہو رہی ہے، آپ کے ہاں میرے عزیزو 8:45 بجے نماز ہو رہی ہے، کئی مسجدوں میں 8 بجے، کئی 7:30 بجے ہو رہی ہوگی، 8 4 12 اس کے بعد 6 گھنٹے، میرے عزیزو 8 گھنٹے کی رات ہے، 8.5 گھنٹے 9 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے سو لو، 7.5 گھنٹے سو لو، آدھا گھنٹہ وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھ جاؤ اور تہجد کی نماز کے 2 سجدے کر لو۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ اتنی لاڈلی نماز ہے، اتنی اللہ کی محبوب نماز ہے، اتنی بی بی نماز ہے، اتنی پیاری نماز ہے، فرمایا تہجد پڑھنے والا جب 2 رکعت تہجد پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، یہ نماز اتنی پاور والی، اتنی اللہ اس کی سفارش قبول کرتا ہے، جب تک میرے عزیزو تہجد پڑھنے والا اللہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے، اللہ اکبر، یہ تہجد کی نماز اسے مصلی سے اٹھنا ہی نہیں دیتی ہے۔ الہ العالمین تو اپنے بندوں کو دیکھ کر کس وقت مسکراتا ہے، ہمارے حالوں کو دیکھ کر کہ اللہ ہنستا ہوگا، ہمارے گھروں کی حالت کو دیکھ کر، ہماری بچیوں کی حالت کو دیکھ کر، ہمارے اپنے مزاج کو روزانہ جھوٹ بازاری کا بازار گرم کرتے ہوئے، ڈنڈے علا یار والو، خدا کے واسطے کلوا من طیبات ما رزقناکم
میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کورونا سے زیادہ وبا بھیانک وبا ہے، وہ وبا میرے عزیزو سود کا بازار ہے، حرام کاری ہے، سود پہ پیسہ لینا، بچیوں کا جہیز میں میرے عزیزو سود پہ پیسہ لے کے بچی کا جہیز بنا رہے ہیں، غرارہ شرارہ سود پہ پیسے پہ بنایا، فریب سود کے پیسے پہ لایا، اپنی زمین کو میرے عزیزو رکھ دیا، اپنے مکان کو گروی رکھ دیا، 10 لاکھ کا بیاج لے کر میرے عزیزو لاکھ روپے مہینہ دے رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ایک قرآن نہیں 10 قرآن میرے سر پہ لا کے رکھ دو، میرے ہاتھوں میں پکڑا دو، میرے سینے کے ساتھ لگا دو، میں بار بار قسم اٹھا کے کہوں گا، جس بچی کا بیڈ میرے عزیزو سود کے پیسے پہ بنا، نکاح کی روٹی میرے عزیزو نکاح والے دن، برات کے لیے انتظام کھانا سود کے پیسوں پہ کیا گیا، لال جوڑا سود کے پیسوں پہ بنایا گیا، لال ڈولی کے اندر میرے عزیزو اسے پال کی بگی میں بٹھا کر، اسے گاڑی میں بھولوں والی گاڑی میں بٹھا کر، اللہ اکبر، سود کا پیسہ استعمال کیا گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اللہ کی قدوسیت کی قسم ہے، اس کی الوہیت کی قسم ہے، اس کے جلال کی قسم ہے، اس کی عزت کی قسم ہے، ایسی لڑکی جو جہیز کا پیسہ میرے عزیزو سود پہ لے کے جاوے گی، اللہ اکبر، سامان سود کے پیسے پہ لے کے جائے گی، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کی گود کے اندر ناچنے والا تو آئے گا، عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا اس کی گود کے اندر، مشاہدہ ہے۔ مارکیٹ کے اندر دکان ہے، دکان کی دیکھا دیکھی، اللہ اکبر، 4 آدمیوں نے مل کے بیٹھ کے کہہ دیا یار تجھے پیسے کی تھوڑ ہے، میرے سے لے لے، بینک میں پڑے، تیرے کام نہیں آئے گا تو کیا آئے گا، بینک سے بھی تو مجھے مل رہا ہے، تیرے پر مجھے بینک سے زیادہ اعتبار ہے، لے 10 لاکھ لے لے، مجھے مہینہ اتنے دے دیا کرنا۔ اس نے کہا نہیں، نفع نقصان کے برابر کے شریک ہے، کہا نا 10 لاکھ پہ مجھے 10 لاکھ پہ 1 لاکھ مہینہ دے دیا کرنا، تو دکانداری کر لے، اور میرے عزیزو دارالعلوم سے طالب علم لے جاؤ، مدرسے سے لے جاؤ، بچیوں کے مدرسے میں قرآن پاک پڑھا لو، میرے عزیزو خیرات کر لو، بریانی زردہ پکا لو، قورمہ نان بنا لو، اللہ اکبر، خیرات تقسیم کر دو، پوری دکان کے اندر اگر بچیوں کی دھونی دے دو، عبدالحنان صدیقی سے سورہ یاسین پانی پڑھوا کر دکان میں ڈال دو، زمزم کا چھیٹا کروا دو، پیر روما ڈلوا دو، میرے عزیزو اللہ اکبر، عبدالحنان سے نہیں، مولا مکی سے حرم پاک میں جا کر، مدینے کے امام سے جا کر تعویذ لے کے آؤ، اور اپنی دکان کے گلے میں، اپنے پرس میں، اپنے گلے میں، اپنے بازو پر، اپنی ٹانگ پہ دھاگا باندھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک سود کے پیسے سے توبہ نہیں کرے گا، تیرے میرے کاروبار میں آسمان سے خیر نہیں آئے گی۔ ضروری نہیں بیاج پہ پیسہ لے، ضروری نہیں سود پہ پیسہ لے، اللہ اکبر، میرے عزیزو آج بیاج پہ پیسہ لے کے بچی بیار ہے، کل کسی نے کہہ دیا بچی کو ننگی کر، کل کسی نے کہہ دیا 1 رات کے لیے میرے پاس چھوڑ، تجھے بیاج نہیں دوں گا، تیری بچی کا جہیز بنائے گا، رب کعبہ کی قسم، غیرت والا بچی کا گلا تو گھونٹ سکتا ہے، ایسی بچی کو لال جوڑا نہیں پہنا سکتا ہے۔ میرے عزیزو میں 3 ملکوں کی سیر کر کے آیا، شام کی سیر کر کے آیا، میرے عزیزو عراق میں گیا، میں نے اصحاب رسول کی قبروں کی زیارت کی، میں نے جن اولیاء اللہ کے تم نے نام سنے، میں کئی گھنٹے ان کی قبروں پہ بیٹھ کے آیا، رب کعبہ کی قسم، کوئی مدینے میں پیدا ہوا، کوئی مکے میں پیدا ہوا، ہر ایک نے انسانیت کی خیر کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا در چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا رشتہ دار چھوڑا، اللہ اکبر، دیس سے پردیس میں آ کر تنے تنہا قبروں کی مٹی کے حوالے ہو گئے۔ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم پوچھے گا کس چیز نے تمہیں جدا جدا کر دیا؟ اوے لوگو، اہل البیت کا نعرہ لگانے والوں، تمہیں اندازہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے پاک میں سو رہی ہے، آپ کی بیٹی سیدہ زینب ملک شام کے اندر سو رہی ہے، آپ کا بیٹا جناب حسین میرے عزیزو کربلا میں سو رہا ہے، ابا آپ کا کوفے کے اندر سو رہا ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ اتنا مظلوم گھرانہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جاؤ جاؤ ٹنڈیلہ یار کے قبرستان میں چلے جاؤ، میرے عزیزو قبر کے اندر احاطہ بنا پڑا ہے، قبرستان کے اندر باؤنڈری بنی پڑی ہے، یہ ابو کی قبر ہے، یہ دادے کی قبر ہے، یہ امی کی قبر ہے، یہ چاچے کی قبر ہے، 2 جگہ قبر کی میں نے رکھ رکھی ہے، یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، اپنی بیوی کے لیے رکھی ہے۔ اوے لوگو، ہم تو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا کر مرنے کے بعد بھی علیحدہ نہ ہوئے، رب کعبہ کی قسم
قسم ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے سارے مسلمان، سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے دنیا کے اندر انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائے۔ صحابہ پوری دنیا کے اندر مدینے میں مرنا چھوڑ دیا، میرے عزیز و رحمت للعالمین کے چہرے انور کی زیارت قربان کر دی، اپنے گھر کی روکی سوکھی قربان کر دی، اور میرے عزیزو تیرے سندھ میں آ کر آرام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خیر و خوبی کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے، لیکن ہائے ری میری بد نصیبی، ہائے رے میرے پر کیسا بگاڑ آیا، مجھے اپنے روزے نماز کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو کل میرے ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا لوگوں مسجد کے اندر اگربتیاں جلایا کرتی تھی، یہ نئے نئے مفتی صاحب آ گئے اور کہنے لگا آگ آگے نہیں پیچھے جلاؤ، پیچھے نہیں باہر جلاؤ، باہر نہیں اندر جلا دو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آگ سامنے ہو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نفرت کی آگ دل کے اندر ہو تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ چار زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی بھائی کے سینے میں آگ لگا کے بیٹھا ہے، بتا تیری نماز کیسے ہوگی؟ بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے، بتاؤ نماز کیسے ہوگی؟ بیٹیوں کا حق دبا کے بیٹھے، بتاؤ نماز کیسے ہوگی؟ باپ کو 50 روپے کی دوائی لانے پر اللہ اکبر 10 مرتبہ جھڑک دیا، بتا نماز کیسے ہوگی؟ اماں کو بیوی کو ماں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں بتا کیسے ہوگی؟ اگر بتیوں سے مسئلہ پوچھتا پھر رہے، جس اللہ والے سے پوچھا تھا اللہ والے بتا، کوفے کے ایک نوجوان نے پوچھا تھا اللہ والے بتا حرم میں مکھی مارنا کیسا ہے؟ اللہ والے نے کہا شرم نہیں آتی، آل رسول کو ذبح کر دیا، مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ بگاڑ تو ہمارے اندر آیا، بیچنے والا کون تھا؟ حضرت جی یہ نشے میں ہے، کس کی دکان سے لایا؟ کراڑ کی، یہودی کی، ہندو کی، کس کی دکان سے لے کے آیا؟ جس کی دکان پر ھذا من فضل ربی لکھا ہوا، جس کی دکان پر مدینے کا پینا فلیکس لگا ہوا، جس کی دکان پر بغداد شریف کی تصویر لگی، اسی کی دکان سے لے کے آیا۔ جس کو تم حاجی صاحب کہتے ہو، جس کو تم شیخ صاحب کہتے ہو، جس کو تم فلاں فلاں صاحب کہہ کے کرسی پہ جگہ دیتے ہو، اسی کے ماٹ سے لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اپنے بچوں کو تو حج کروایا کرتا تھا اور دوسرے کے بچوں کو اس چیز پہ لایا کرتا تھا، میں تجھے جنت میں جانے دوں گا؟ مصیبت تو ہمارے گھر سے شروع ہوئی ہے۔ کسی کی جرت ہے تمہارے ٹنڈے الیار کے بازار کے اندر کوئی بچی ننگے سر جا رہی ہو، سر کھول کے جا رہی، کس کی جرت ہے سر پہ دوپٹہ رکھے؟ اصحاب کہف کی قبروں سے جب ہو کے آئے نا وہ اوپر پہاڑ سے، میری گھر والی بڑی تھک گئی تھی، ہم اندر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو اس کے سر سے نا یونس کاف اوپر کو ہو گیا، تھوڑے سے بال ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جو کھانا کھلانے والی لڑکی تھی قریب آئی اور کہنے لگی حجہ حرام۔ میں نے کہا کیا ہوا اسے؟ اس نے یوں کر کے صفقہ میری بیوی کے آگے کر دیا۔ انہوں نے کہا بال ظاہر نہ کر، حیا والے لوگ ہیں، غیرت والے لوگ ہیں، تم غیرت والی عورتیں ہو، خدا بھی غیرت والا، مصطفیٰ بھی غیرت والا، اللہ اتنا سا ننگا سر برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دل کے اندر خیال آیا، میں نے کہا میں ٹنڈو الیار کے بازاروں میں جا کے پوچھوں، جب خدا اتنا ننگا سر برداشت نہیں کرتا تو خدا پورا ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ قبر کے اندر اتارتے ہوئے کہتے ہو اللہ اکبر، 5 کپڑوں میں کفن دے دو جی، ایک چادر، ایک سینہ بن، ایک ہزار بن، 2 چادریں، ایک سر پہ سقاف دے دو۔ میں نے کہا میاں 4 چادروں میں چھپ گئی ہے، 5ویں چادر سقاف کیوں دیا؟ کہ جی قبر میں جا رہی ہے نا۔ میں نے کہا واہ اللہ کریم تیرے کیا کہنے، جو اللہ اپنی بندی کو قبر میں سر ڈھانپ کے بلا رہا ہے وہ تیرے میرے بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ میرا تباہی تو ہمارے گھر سے پھری ہوئی، آگ تو ہمارے گھر سے لگی۔ دنیا کی تہذیب کو میں آگے بڑھنے کے لیے، عقل کو مات دینے میں، اندھے ہونے کے لیے بیڑا غرق تو ہم نے اپنا آپ کر لیا۔ میرے عزیز خدا کے واسطے سوچو، سوچو، اللہ کے واسطے سوچو۔ اگلی بات کہہ کے جاؤں گا تمہارے پلے باندھ لینا، کام آئے گی۔ 20 سال کے بعد ہم پتہ نہیں رہے نہ رہے، 50 سال کے بعد 51 سال کی عمر کے اندر قدم رکھ لیا، میرے عزیزوں پتہ نہیں زندگی اگلا سال دے یا نہ دے، وفا کرے یا نہ کرے، لیکن 20 سال کے بعد میرے عزیزوں سر پکڑ کے رو گے، عبدالحنان کی بات کو یاد کر کے دیواروں میں ٹکرے مار مار کے رو گے۔ اور لوگوں صبح صبح دکانوں پر جانے والوں، رات کو 12 بجے 1 بجے گھر آنے والوں، خدا کے واسطے مغرب کے وقت دکانیں بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھا کرو، اپنے بچوں کے اوپر بیٹھا کرو، دیکھا کرو
باپ کا بچہ 5 گھنٹے میں رات 12 بجے تک کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. تمہاری بچی کیا کر رہی ہے؟ تمہاری گھر والی کیا کر رہی ہے؟ اگر آج آپ نے بچوں کو وقت نہ دیا، اب یہ حال ہے 20 سال کے بعد خدا کی قسم تیری میری اولاد تیری میری قبر بھول جائے گی. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اماں کہہ رہی ہے چلو چلو کمرے میں چلے جاؤ، چلو چلو کمرے میں چلے جاؤ. ابو آ گئے، ابو آ گئے. چل ابو نہیں آئے، کوئی ڈین آ گئی گھر کے اندر. خبردار رضائی میں منہ کر کے سو جاؤ، خبردار شور نہ کرنا. ماں چماٹے مار رہے ہو، چمٹے مار، کتا کنجر کی شرم نہیں آتی، جلدی کر. میں نے کہا اماں ابو آیا، کوئی طوفان سونامی تھوڑی، ابو آیا. صبح سے آنکھیں ترس گئی تھی جس کا دیدار کرنے کے لیے. اماں آج مجھے باپ سے دور نہ کر، جب میں کل علیحدہ مکان بنا کے بیٹھ گیا نا تو یہ باپ تعویذ لے لے کے تھک جائے گا، میں اس کے قریب کوئی نہیں آؤں گا. کہاں چلا گیا؟ بچوں کو گودی میں اٹھا کر چیز دلانا، مسجد کے اندر لے کے آنا، چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں سلوانا، بچوں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تسبیحاں، چھوٹے چھوٹے جائے نماز لے کے آنا. ہے گھروں کے اندر؟ مورتیوں کے کھلونے گھروں کے اندر رکھے ہوئے. اللہ اکبر میرے عزیزو، حالت ایسی ہے. اللہ اکبر، بے نمازی پکانے والی، بے نمازی کمانے والا. بتا تیرے میرے گھر کے اندر خیر کہاں سے آئے گی؟ آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے، آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے. تو کتنی آنکھ کا بیٹھ کر دکان پر حیا کرتا ہے. رکشے والی کو نہیں چھوڑتا، موٹر سائیکل والی کو نہیں چھوڑتا، کالج والی کو نہیں چھوڑتا، یونیورسٹی والے کو نہیں چھوڑتا. اور خدا کے واسطے اس آنکھ پہ غیرت کا پردہ ڈال لے. تو بازاروں میں کسی کو بے پردہ نہ کر، لوگ گھروں کے اندر آ کے بے پردہ کر کے چلے جائیں گے. ذمہ داری سے قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس آنکھ کو میرے چاند، میں نہیں آپ کی طرف اٹیک نہیں کر رہا، میرے عزیزوں انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن معاشرے کے اندر میں بھی رہتا ہوں، دن رات سفر کرتا ہوں. اللہ کے واسطے اس آنکھ کو بغیرتی سے بچا لو، ورنہ قیامت کے دن کملی والے کے دیدار سے ترسا دیے جاؤ گے. شالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے. نبی کے کام کاج کیا کرتے تھے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے. پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے فرما دیا، اے شالبہ فلاں فلانی جگہ سے میرا کام کر گیا. یہ مسجد سے نکلے، مدینے کی گلی میں ایک گھر کا پردہ ہٹا ہوا تھا. اچانک عورت پر نگاہ پڑ گئی. اللہ اکبر، وہیں کھڑے پانی پانی پسینے پسینے ہو گئے. کہنے لگا شالبہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ غیر پر تیری نگاہ پڑ گئی، غیر محرم پر تیری نگاہ پڑ گئی، اب تو مدینے میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہا ہے. مسجد نبوی میں میرے عزیزوں جانا چھوڑ دیا، مدینے کی نمازیں چھوڑ دی، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گئے. تیرے میرے جیسا ہوتا 10 جگہ سے، کراچی سے، ٹنڈے لیار سے، میرپور خاص سے، ٹنڈو جام حیدرآباد سے فتوا لے کے اور پہلی نگاہ ہے جی، اللہ معاف کر دے، پہلی نگاہ ہے، اچانک دیکھا. اللہ اکبر، شالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا عزیزوں مدینہ چھوڑ گیا. حضور علیہ السلام فرما رہے میرا شالبہ گیا تھا مدینے کے اندر، شور مچ گیا، گلی محلے کے اندر تلاش کر رہے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، شالبہ کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، 12 دن نہیں، 15 دن نہیں، 40 دن گزر گئے. اللہ اکبر، یہ نبی کا یار مدینے میں لوٹ کے نہیں آیا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا عمر سلیمان فارسی، یہ اللہ کے نبی، اللہ اکبر، جاؤ جاؤ میرے شالبہ بن عبد الرحمن کو تلاش کر کے لاؤ. اب سارا مدینہ چھان مارا، گھر والے کہنے لگے 40واں دن ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں مدینے سے باہر میں پہاڑوں سے پیچھے نکلا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بخاری شریف میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تو نے میرے شالبہ کو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا یہاں تو کتنے سال بعد آتے جاتے ہیں، مجھے کیا پتا کون ہے. میں مدینے کا رہنے والا، میں تو دیہاتی ہوں، اجنبی ہوں، یا گھاس پھوس ہے، اس لیے میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے فلانے گوڑ دیہات سے یہاں آ جاتا ہوں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پریشان ہو کر واپس لوٹنے لگے. اس چرواہے نے بلایا اور بلا کے لگا ذرا ادھر آئیے. اللہ اکبر، میں نام وام تو نہیں جانتا، میں حسب نسب تو نہیں جانتا، میں رنگ نسل نہیں جانتا، لیکن 40 دن گزر گئے. اس پہاڑی کے کونے میں، اس دامن میں ایک نوجوان بیٹھا ہے، میں نے اسے پیتے نہیں دیکھا، میں نے اسے کھاتے نہیں دیکھا. روٹی کا ٹکڑا، کھجور کا دانہ ہاتھ میں پکڑ
رسول کا دیدار کیسے کرے گا؟ حضرت عمر کہنے لگے سلیمان فارسی دیکھے تو صحیح کون ہے؟ جا کے دیکھا، اللہ اکبر، پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، کپڑے پھٹ گئے، چہرے کی کھال اتری ہوئی ہے، سوکھا گال اندر پھچک گئے، آنکھوں کے اندر ہلکے پڑ گئے، رو رو کے آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سالبہ، چیخ نکلی نبی کے یار کی، کہنے لگے عمر اگر خدا کی طرف سے میرے لیے کوئی سزا اتری مجھے نہ سنا، میرا جسم اس بات کا محتمل کوئی نہیں رہا، میرے جسم کے اندر جال کوئی نہیں کہ اللہ کی میں ڈانٹ سن سکوں۔ حضرت عمر بیٹھے کہ اللہ اکبر، ماں اتنا نہیں تڑپ رہی جتنا کملی والا تجھے یاد کر کے رو رہا ہے۔ عمر جی کیسے سامنا کروں، کیسے دیدار کروں؟ انہوں نے مجھے کام بھیجا، مدینے کی گلی میں گیا، ایک مکان کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا ہوا تھا، گزرتے گزرتے میری یوں آنکھ یوں نگاہ گئی، اللہ اکبر، ایک مسلمان عورت پہ میری نگاہ پڑ گئی، میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ یہ آنکھیں اللہ رسول کے دیدار سے محروم ہو گئی۔ ساری رات موبائل پر کیا دیکھتے ہو؟ اللہ اکبر، ٹک ٹاک بنانے والوں، تیری بھی تو بچیاں گھر کے اندر ہیں۔ مولوی صاحب ہمیں تاریخ چاہیے، جمعرات کا دن ہو، مولوی صاحب ہمیں تاریخ چاہیے، ہفتے کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، کیوں؟ بچے کی مہندی کی پروگرام ہے، حضرت جی ہم سفارش 10 جگہ سے فون کرواتے ہو، مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے 2 نمبر کام ہوگا، مولوی صاحب آپ کو پتہ یوں کام ہوگا۔ یہ ٹنڈیلا یار کے اندر ایک مرد قلندر اللہ اکبر زندگی گزار کے گیا، جو آج رائیوڈ کے قبرستان میں سو رہا ہے، جسے دنیا مولا محمد جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مجھے حضرت کی خدمت کرنے کا سن 1991-92 میں موقع ملا، سن 98 کے اندر بھی میرا عزیزو تھوڑا سا مجھے موقع ملا۔ یہ کون مولوی جمشید تھا؟ اللہ اکبر، جب لاہور کے اندر تھیٹر کھلا، لاہور کے اندر میرا عزیزو یہ ڈرامے سٹیجوں پر آنے لگے، لاہور کی شورا کے حضرات آئے اور آ کے حضرت جی سے کہنے لگے حضرت جی اللہ اکبر اب تو کنجریاں سٹیجوں پر آ کے ناچنے لگ گئی۔ مولانا محمد جمشید صاحب شیخ الحدیث و تفسیر ابلی ہوئی مچھلی سادے چاولوں پہ ڈال کے کھا رہے تھے، میں حضرت کی خدمت میں تھا، پیالہ پاس تھا، آپ نے روٹی کا لقمہ یوں کر کے جھاڑا چاولوں کا اور کہنے لگے یہ کنجریاں کون ہوتی ہیں؟ ایک ساتھی کہنے لگے مسلمان عورتیں ہیں، پیسوں کی خاطر سٹیج پہ ناچتے ہیں۔ مولانا سالن والے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ یوں کر کے رونا شروع کر دیا، فرمانے لگے بھائی اگر تم ہی کنجریاں کہنے لگ جاؤ تو بیٹیاں سمجھ کے ان کے سروں پہ چادریں کون ڈالے گا؟ فندق المنصور میں میرے عزیزو شام میں جہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، مزار ہے، وہی ہمارا میرا عزیزو ہوٹل تھا، کھانا کھلانے والی ایک عورت صرف کرتی تھی کیا چاہیے کیا چاہیے۔ میں نے اپنے گھر والی سے کہا، ثقافت تو تھا، پینٹ شرٹ پہننے ہوئی تھی، میں نے گھر والی سے کہا جلدی جا لفٹ میں بیٹھ کر اوپر سے 4تھے فلور سے بکسے میں سے کمرے میں سے جا اور جا کے چادر لے کے آ۔ وہ کہنے لگی کوئی نیا ڈرامہ نہ شروع کر دینا، ایجنسیاں ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا لا تو صحیح، وہ چادر لے کے آئی، اس کھانا کھلانے والی بچی کو میں نے ادھر بلایا، میں نے کہا ہدیہ قبول کرے گی؟ کہنے لگی کیا؟ میں نے یوں کر کے چادر کھولی، کس نے سندھی چادر مجھے دی تھی، میں نے یوں کھولی یوں کر کے سر پہ ڈال دی، اس نے میرا یوں کر کے ہاتھ کھینچا، یہاں بوسے دینے لگ گئی، پھر عربی میں کہنے لگی تم فرشتے تو نہیں ہو، یہاں تو ہمارے کپڑے اترتے ہیں، ہمیں چادر اڑانے والا کون آ گیا ہے؟ جاؤ اپنے پاڑے میں، جاؤ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، بھانجے کی بھتیجے کی بھائی کی یار کی سجل کی شادی میں جاؤ، ناچنے والیوں سے پوچھنا ننگا بدن کرنے پر کس نے مجبور کیا ہے؟ آپ نے میں نے زکوٰۃ کو بیاج میں بدل دیا، خدا کی قسم لوگوں بچیوں نے اور میرا عزیزو غیرت والی بچیوں نے بغیرتی کا لبادہ اوڑھ کر تیرے میرے سامنے ناچنا شروع کر دیا، مگر نہ اتنی بھی کوئی بغیرت نہیں ہے 10 روپے کے کردم نوٹ کی خاطر کپڑے اتار دے۔ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہو یا نہ ہو، میں پی آئی اے کی فلائٹ میں، پتہ نہیں پی آئی اے تھی ایئر سیال تھی، میرے عزیزوں میں لاہور سے کراچی سفر کر رہا تھا، اللہ اکبر، ایک ایئر ہوسٹس آئے اور میرے قریب آئے، میں اپنا کندھا یوں کر کے بچاؤں، میری بیوی ساتھ بیٹھ، میں اس طرح میں کہا دیکھ تو صحیح کس طرح لگ رہی کندھے،
کبھی پانی لاوے کبھی شربت لاوے. یہ کرونا میں کھانا پینا بند تھا جہاز میں, وی آئی پی لوگوں کو, میں نے کہا پتہ نہیں کیوں خدمت ڈرائی فروٹ دے رہی. پھر میرے کان کے قریب آئی, کیمرے لگے ہوتے نا جہاز, کہنے لگی سیلفی ایک پلیز. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہ صدیقی صاحب. میں نے کہا جی. تصویر بنائی, اللہ اکبر, یا کندھے کے ساتھ نا بالکل قریب ہوئی پر. کہنے لگی مجھے ننگا سر سمجھ دیکھ, ننگا سر سمجھ کر, ننگا سر دیکھ کر مجھے بےہودہ نہ سمجھنا, بغیرت نہ سمجھنا. ماں بیمار ہے, 4 بہنیں, بھائی کوئی نہیں. اللہ اکبر. رشتہ داروں نے پیار محبت صلح رحمی کرنا چھوڑ دی. زکوٰۃ کجاچی بھیج رہے ہیں ٹنڈولا یار کے اندر. بہن میرے عزیزوں 6 نمبر کی اینک لگا کے کپڑے سی رہی ہے. سلائی مشینیں تقسیم کرنے والوں, تیرے بھائی کو بازار میں ریڑھی لگانے کی جگہ کوئی نہیں ملی. بھائی جوانی میں موٹر سائیکل کے حادثے میں میرے عزیزوں دنیا سے چلا گیا. 4 بیوہ 4 بچیاں بیوہ چھوڑ کے چلا گیا. تو نے کبھی اس کے گھر میں جا کے پوچھا گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی تمہیں پیاس بھی لگتی ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں پانی کے کولر لگوانے والوں, کتنے نمازی ہیں جن کے گھر میں فریج کوئی نہیں. جا کسی بیوہ کے گھر میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر. بیوہ ٹھنڈا پانی, یتیم ٹھنڈا پانی پیئیں گے. یتیم بچیاں اپنا پردہ بچا کر ٹھنڈا پانی اپنے حلق کے اندر اتارے گی. رب کعبہ کی قسم کلیجہ ٹھرے گا, تیرے میرے بستر پر اللہ جنت رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلیے حضور بلا رہے. کہنے لگے یہ چہرہ حضور کو دکھانے کے قابل نہ رہا, کیسے جا کے کھڑا ہوں گا؟ اگر میرے جانے سے پہلے جبرائیل آ گئے کہ اس کی آنکھوں سے بدنگاہی ہو گئی. حضور کا حکم اس لے کے آنا. سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے مجھے کندھے پر اٹھا لے, میرے اندر 40 دن ہو گئے, نہ کھایا نہ پیا, چلنے کی ہمت کوئی نہیں. خدا تیرا بھلا کرے سلیمان فارسی, اس وقت مجھے حضور کی مسجد میں لے کے جائیو. اس وقت مجھے مسجد میں لے کے جانا جب کالی کملی والا نماز پڑھا رہا ہو, میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. جب سلام پھیرے گے میں قدموں میں جا کے کہہ دوں گا خدا سے مجھے معافی دلوا دو. زندگی گناہوں میں گزر گئی. جمعے کے دن خدا پر احسان توڑنے آئے, 2 فرض پڑے. اس حالت میں ابھی سلام پورا نہیں پھیرا, اللہ اکبر, کسی کی جوتیاں پہن کے چلے گئے, کسی کی جوتیوں پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے, کسی کا کندھا پر لانگ کر کے چلے گئے. کبھی گھڑی دکھا رہے, کبھی کاٹن کے کپڑے دکھا رہے, کبھی سلوٹ نہ پڑ جائے, کبھی موبائل دکھا رہے. اللہ فرماتا اس ظالم سے پوچھو مجھے ڈرانے کے لیے آیا ہے میرے سے مانگنے کے لیے آیا ہے؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کافی دیر کھڑا ہونے کا موقع ملا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آپ کے سینے کے ساتھ سینہ لگانے کا مجھے 20 منٹ تک موقع ملا. عبداللہ بن ام مکتوم کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلیمان فارسی کی قبر پر تو ہم 1.5-2 گھنٹے بیٹھے رہے. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی, حضرت عباس, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم بن عقیل, امام زین العابدین, اللہ اکبر, ان حضرات کی قبروں پہ کئی دیر بیٹھنے کا موقع ملا. رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ اکبر, ان حضرات کی قبر پر کئی دیر بیٹھ کر اللہ اکبر تصورات کی دنیا میں ان سے باتیں کرنے کا موقع ملا. ہر ایک نے اللہ اکبر ہمارا دامن پکڑ کے جھجوڑا اور کہا عبدالحنان ٹنڈولا یار جائے گا, اور جا کر ہمارا نام لینے والوں سے, صحابہ کہنے والوں سے, وہاں صحابہ کا نعرہ لگانے والوں سے, کربلا کا شاہ حسین کا نعرہ لگانے والوں سے, غلام رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ لگانے والوں سے, ہمارے کہنے پر ایک مرتبہ پوچھنا ہم نے نبی کو زندگی نبی کی زندگی پانے کے لیے اپنا تن من دل لٹا دیا. بلال پکار کے کہہ رہا تھا عبدالحنان یقین نہیں آتا, میری کمر کو دیکھ لے, میری ہڈیاں پوری کوئی نہیں, میرے اللہ کا دین بچانے کے لیے, نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا. اور کھوکھلے گھڑوں سے جا کے کہہ دینا جو یوں کہتے ہیں سنتی تو ثواب ہے, کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. کاش بلال کے سامنے کوئی کہتا رب کعبہ کی قسم میں چپیڑے مار کے اس کا منہ توڑ دیتا. تیری اتنی ہمت کہ سنتی تو ہے, پڑھ لو ثواب ہے جی, نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. یہ تیرے باپ کا دین ہے؟
اور شاباش دوں گا علماء کرام سے جو ایسی باتیں بیٹھ کے جھاڑتے ہیں. سنت ہی تو ہے, پڑھ لو ثواب ہے. یہ تو مسافروں کے لیے تھا, یہ تو آدمی کو پریشانی ہے, بیمار کے لیے ہے. بچائے چلے یار تیرے فرض نہ چھوڑ جائے, کوئی بات, سنت اللہ معاف کر دیں گے, نفل اللہ معاف کر دیں گے, پڑھ لے. اور باقی جمعے کے دن جو فرض پڑھ کے بھاگ رہے ہیں وہ 12 رکعتوں کا قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دیں گے. تیرے میرے کوئی باپ دادے کا دین ہے یہ؟ خدا کے واسطے غور فکر کیجئے, ٹانگ مت اڑائیں, اپنی مت چلائیں, اللہ اس کے رسول کی مانیں. سلیمان مجھے کندھے پر اٹھا لے کے لے جا اور حضور کا سامنا نہیں کروں گا. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ اکرام حضرت عمر سلیمان فارسی اللہ اکبر سالبہ بن عبد الرحمن کو لے کے آئے. اللہ اکبر, کالی کملی والا نماز پڑھا رہے, پیچھے بھی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. رحمت والا نبی نماز کی حالت میں قرآن پڑھ رہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان بتا تو صحیح, 8 دل کے بعد آیا, 7 دل کیوں دشمنی نبھائی؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کیا تجھے روٹی نہیں دی؟ کیا تجھے پانی نہیں دیا؟ کیا تجھے کپڑا نہیں دیا؟ کیا تجھے مسکراہٹیں نہیں دی؟ کیا تجھے ٹھنڈی ہوائیں نہیں دی؟ کیا تجھے سانسیں نہیں دی؟ 8 دل کے بعد ملاقات کے لیے آیا, بیوی سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, دوست یار دل جان سے زیادہ میں تیرے سے پیار کرتا ہوں, اور بندے میں تیرے سے وفا کرتا ہوں, بتا تو میں بے وفا کیوں بن گیا ہے؟ یہ اللہ پوچھتا ہے 8 دن کے بعد آپ سے, میرے سے. شہد سالبہ نے آیت سنی, دھڑوم کر کے زمین پہ گر گئے, بے ہوش, چیخ ماری. کالی کملی والے نے نماز کا سلام پھیرا, پیچھے دے. کون تھا؟ کملی والے, وہ تیرا دیوانہ جس کو بلانے کے لیے آپ نے بھیجا تھا. کہاں گیا؟ اللہ کے نبی جب آیت آپ کی زبان پر آئی, دل برداشتہ ہوا, اس آیت نے قرآن پر اثر کر دیا, کلیجہ پھٹا, گر گیا, گھر والے اٹھا کے لے گئے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بدنگاہی اچانک ہو گئی, اتنا ڈر. چھوڑ دو خدا کے واسطے غفلت والی زندگی, اپنی بیوی کا پرائیویٹ پرسنل سامان خود لے کے آیا کرو. اتنی بے غیرتی تم اپنے انڈر ویئر اپنی بیوی سے منگواتے ہو, ڈوب کے مر جاؤ, یہ کون سی غیرت ہے؟ غیرت کا میرا عزیز چادر 4 دیواری میں, حیا پردے میں عرض کروں گا. اللہ اکبر. کون ہے؟ اللہ تھللہ ہے جو 200 روپیہ دے کے بیوٹی پارلر میں اپنے بالوں کا ہیئر سٹائل بنا کر دکان کے آگے کھڑا, خدا پاک کی قسم اس سے تیری میری بیٹی نہیں بچے گی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 4 انگوٹھیاں پہن کر گھڑی کی چمک سے اللہ اکبر, مرد بیوٹی پارلر کے اندر ہیئر ڈریس میں جا کر میرے عزیزوں بال بنوا رہے ہیں, بھویں بنوا رہے ہیں, داڑھی کے ایکشن بنا رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ اکبر. گھر کے اندر بہن سے بات گوارا نہیں کرتے, آپی آپی, آنٹی آنٹی, کون سا سائز ہے, کون سی بنیان چاہیے, شرم نہیں آتی؟ مر گئے, تمہاری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ ناراض نہ ہونا, غصہ آتا ہے. کہاں تک سنائیں, کہاں تک روئیں ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے؟ کہاں چلی جاتی ہے غیرت؟ گلی کے اندر آ کے کھڑی ہوگی, چھید کے برا حال کر دیا, جو بازاروں کے اندر جا کے ٹھمکے لگا رہی ہے, اس پہ تیری غیرت نہیں آئی؟ دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھیج رہے, کہاں چلی گئی غیرت؟ ڈرو. رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے, تنخواہ ملی, بونس مل گیا, کہاں جا رہے ہو؟ گارمنٹس کی دکان پہ جا رہے ہیں. یا کیا لکھا ہوا؟ اوہ اچھا, یہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ محمد حسن حسین فاطمہ 5 تن پاک. اچھا اچھا, انہوں نے کہا نہیں 5 تن نہیں, سارے تن پاک. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ سورہ واقعہ. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ لوح قرآنی, جو اسے دیکھے گا اس کے رزق میں برکت. اچھا اچھا. نیچے کیا لکھا؟ سورہ مزمل, گلے میں تعویذ. ہاتھ کے اندر کڑا ہے یا نہیں ہے, انگوٹھی ہے یا نہیں ہے, ٹک ٹک والی تسبیح. دکان پر, سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں, اشارہ دے کے جا رہا ہوں. 1 سال کی بچی کو گودی میں اٹھا کے لایا, بیٹا کون سا لباس پہنے گی, اس کی مرضی پہ چھوڑو. اس نے چوسنی منہ میں لے کے یوں کر دیا, بھائی یہی دو, یہی.
اب وہ لباس ہے اس کے پیچے کوئی نہیں، شلوار کوئی نہیں، ایسی رانیں نظر آ رہی ہیں، عید کے دن نکر پہنا رہا ہے، ہاف اسٹین کے بازو بنا رہا ہے، سینہ کھلا ہے، کمر پہ پیچھے دھاگا بندھا ہوا ہے. یہ بابو دونوں ہاتھ منہ پہ پھیر کے کہہ رہا ہوں اپنی حلال کمائی سے 1 سال کی عمر میں بچی کو ننگی لباس پہنا کے ہنسنے والے جب 20 سال میں ننگا بدن کر کے تیرے سامنے آئے گی، رب کعبہ کی قسم تیرے بڑھاپے میں تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی. آنے والا وقت بچا لو. سگریٹ پینے والوں بیٹیوں کے سامنے تو حیا کیا کرو، وہ پھوکے مارے، یہ غیرت ہے؟ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہاں جا کے میں اپنا رونا سناؤں؟ نہیں یقین آتا دعا کے بعد مل لینا. میں موبائل پر آپ کو اللہ اکبر ایک میسج پڑھاؤں گا. باپ کہہ رہا ہے تیرا گلا کاٹ دوں گا اگر میری مرضی کے مطابق شادی نہ کی. بیٹی کہہ رہی ہے میں بخاری شریف پڑھانے والی ایسی کے ساتھ شادی کر رہا ہے جسے کلمہ نہیں آتا، بتا نبھا کیسے ہوگا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے کہاں ہے میرا دیوانہ؟ کملی والے اسے گھر والے اٹھا کے لے گئے، صحابہ اکرام کے ساتھ گئے. اللہ اکبر. جا کر دیوانے کو دیکھا، کیا ہوا؟ حضور کا چہرہ دیکھ کے آپ دیدہ ہو گیا، رونے لگ گیا. کملی والے اللہ اکبر، یہ آنکھ اللہ اکبر، اس آنکھ سے بے حیائی ہو گئی، ارادتاً نہیں، اللہ اکبر، جان کے نہیں اچانک اٹھ گئی. اللہ نبوت پالتی پالتی مار کر، چوکڑی مار کر، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر، اپنے یار کا سر اپنی گود میں لیا. کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کے زاروں قطار رونے لگ گیا. اللہ کملی والے مجھے بتا دے قیامت کے دن میرے ساتھ کیا بنے گا؟ فرمایا تیرا رونا اللہ کو ایسا پسند آیا، کبھی ہماری آنکھ میں بھی آنسو آیا. 4 بیٹیوں کا باپ بغیرتی کرتا ہے، اتنی اللہ شیری تیرا کیسے قدم اٹھ جاتا ہے؟ جا گھر کے اندر جا کے پوچھ، تیری بیوی کا رونا بند نہیں ہو رہا، تیری بچیاں منہ دکھانے کے قابل نہیں. بیٹی کی شادی کا مسئلہ پوچھنے والے، مجھے تیرے سے گلا کوئی نہیں. اللہ اکبر. جس حالت میں لوگ تیرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، جو بیٹی جوان ہے 10 سال کی، اس کی شادی کے بارے میں سوچنے والے، جب تو حالت غیر میں آتا ہوگا بتا تیری بچی پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چل تجھے معاشرے نے اس کام کا عادی بنایا، جسے قرآن کی آیتیں پڑھ کے لایا. اللہ اکبر. جس کے باپ نے ریڑیاں لگا لگا کر 10 جوڑے جہیز کے فرنیچر تیار کر کے دیا، جب وہ رو کے سناتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں میرے شور کو کس کی نگمت نگائی، کس کی نظر لگ گئی، جب آ کر دے مار 4.5 کتی کجری کا نعرہ لگاتا ہوگا. رب کعبہ کی قسم ہے اس حالت غیر میں تیرا ہاتھ اٹھانے سے خدا کا عرش بھی ہل جاتا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، ناراض نہ ہونا. دن رات پھرتا ہوں، صبح شام پھرتا ہوں. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے بزرگوں، میں صحابہ کی قبروں پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر کے آیا اپنے آپ کو اتنا بے آرام کروں گا کہ قیامت کے دن تم میرے آرام کی گواہی کالی کملی والے کو دے دینا. آخری ہمارا کوفے میں دل تھا،
حضرت علی کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی، عصر وہیں پڑھی، اللہ اکبر. ہمارا بندو کہنے لگا آؤ تمہیں آج ایک مکان دکھاؤ. حضرت علی کی مسجد سے باہر نکلے، پچھواڑے میں اللہ اکبر کوئی 1.5 مرلے کا 1.25 مرلے کا مکان ہوگا، 6 کمرے تھے. میں نے کہا یہ مکان کس کا؟ کہنے لگے حضرت علی کا. میں میرے گھر والے ساتھ تھے، علماء اکرام ساتھ تھے، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب، حبیب الرحمان توسفی صاحب، کراچی کے علماء اکرام 16 علماء اکرام ساتھ تھے. اللہ اکبر. جب مکان میں گئے تو 6 کمرے. اللہ اکبر. اتنا سا کمرہ، 2 بستر کی جگہ، تیسرے کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. یہ کمرہ کس کا؟ یہ کمرہ حسن و حسین کا. ایک کمرہ کس کا؟ یہ کمرہ سیدہ زینب کا. یہ رقیہ ام کلثوم کا. یہ کمرہ کس کا؟ حضرت عباس کا. یہ کمرہ کس کا؟ حضرت علی کا. یہ کمرہ کس کا؟ ام البنین کا. انہی کمروں کے درمیان پانی کا کنواں، اس سے پانی رس رہا تھا. اللہ اکبر. او لوگوں، پانی وہاں کنواں کھدوایا جاتا ہے، بور وہاں کروایا جاتا ہے جہاں نکاسی کا انتظام ہو، باہر پڑے دروازے میں. میرے عزیزو، لیکن علی نے کنواں اپنے گھر کے اندر کمروں میں کھدوا لیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہاں کا ترجمان کہنے لگا علی اتنا غیرت والا، علی کا گھرانہ اتنا غیرت والا کہ اس نے پانی کا کنواں بھی کمرے میں کھدوا لیا. کیا اعلی رسول ہے، نبی کی گود میں کھیلنے والیوں کی جتی پر، ان کے رنگ پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے. اتنوں سا مکان، کھڑے ہو تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، بیٹھے تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. میری بیوی کو کندھا مارا، وہ بھی روئی، میں بھی رویا. میں نے کہا اللہ اکبر. ہر وقت کہتی ہے بچوں کے لیے مکان بنا دے، ہر وقت کہتی ہے یوں کر. میں نے کہا اللہ اکبر. اس کچے مکان کو دیکھ کر بڑے مکان کی چھوڑ دے. رب کعبہ کی قسم، جنت کی شہزادیاں اس کچے مکان میں زندگی گزار کے چلی گئی ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا روٹی کپڑے مکان سے عزت ملتی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کی قسم، اللہ نے زندگی، اللہ نے کامیابی تو قبلی والے کی، مرد عورتوں کی قبلی والے کے مبارک طریقوں کے اندر رکھ دی ہے. اور میرا یار تو اللہ کے دربار میں ایسا رویا، اللہ کو تیرا رونا پسند آ گیا. اللہ راضی ہے، معافی مل گئی. اللہ اکبر. فزت برب الکعبہ کا دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ قبلی والا جنازے پر رو رہا ہے، غسل دینے میں، کفن دینے میں حضور ساتھ ہے، جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پاک پیغمبر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ادھر ادھر چل رہے ہیں، پیر اٹھا کے چل رہے ہیں. عبداللہ بن جابر پیچھے تھے، اللہ کے ایک نبی کے قریب ہوئے، کندھے پر منہ رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جس کے جنازے پر آپ سمٹ کے جا رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے واہ 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 واہ. ایسی توبہ کر کے گیا، آسمان سے 70,000 جبرائیل کے ساتھ فرشتہ جنازہ پڑھنے آ گیا. تیرے جنازے میں چودھری صاحب آئیں گے، تیرے جنازے میں میر صاحب آئیں گے، تیرے میرے جنازے میں اللہ اکبر ایسے لوگ آئیں گے. ٹنڈے لار والوں خود بتانا، 600 آدمی جنازے میں جاتا ہے، 300 بار کھڑا ہو جاتا ہے. ان 300 جو بار کھڑے ہیں، پانی بیڑی میرے عزیزوں گٹکا چھالیاں لے کے یوں ہاتھ بات کے کھڑے ہیں، ادھر جنازے کی نماز ہو رہی ہے. ان 300 سے پوچھو آج تم کسی کا نہیں پڑھتے، خدا کی قسم کل تمہارا پڑھنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. بوجھ کرنا بوجھ. ہمارے یہاں ایک اعلان ہوتا ہے، شاید آپ کے یہاں بھی ایک اعلان ہوتا ہو. قبر کے پاس حضرات ایک ضرور اعلان سنیں، مولوی صاحب کرتے ہیں، مفتی صاحب، حضرات ایک ضرور اعلان سنیں، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے. کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو تو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے. ابو جی نے زندگی کے اندر کسی کا دل دکھایا ہو، ہم ابو کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. فرشتہ آیا، انہوں نے کہا نہیں ملے گی. پھپھی کو رو کے رلا کے گھر سے بھیجا، بیٹا معافی مانگے، نہیں ملے گی. فاقوں میں زندگی گزار لینا، پیوند والے کپڑے گزپے پہن کر زندگی گزار لینا. بے شک اللہ نے 2 مرلے کا مکان دیا، 3 بیٹے 4 بیٹیاں دی، خدا کے واسطے بے شک ایک چرپائی بچھانے کی جگہ ملے. بیٹی کا حق دے کے مرنا، مگر نہ بچی کفن کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگ گئی، اس کا ایک آنسو تیرے میرے کفن پہ گر گیا. رب کعبہ کی قسم ہے یہ آنسو اتنا پاور والا تجھے ایک رات بھی قبر میں لیٹنے نہیں دے گا. بیٹیوں کا حق دینا لازمی میرے بھائی.
اور اس قابل اپنی بیٹیوں کو کر جانا کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے مرنے کے بعد گھر میں آ کر تمہیں یاد کر کے رو سکیں. بھائیوں کے سپرد نہ سب کچھ کر دینا. مرنے سے پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر، اگر آج تمہاری آنکھ کا آنسو اللہ اکبر آپ کو مجھے احساس دلا رہا ہے، سونے سے پہلے پھپھی کو، ماموں کو، ماسی کو، سسر کو، ساس کو، دیور کو، جیٹھ کو، بھائی بہنی کو، میرے عزیزو جس سے ناراض ہو اللہ اکبر پہل کر کے صلح کر لینا. حضرت حسن حسین دونوں بھائی آپس میں ناراض ہو گئے، 3 دن ناراض، 3 دن. یہ ادھر کو نماز پڑھ کے جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے. 3 دن گزر گئے. عصر کی نماز کے بعد خادم سے کہا کاغذ قلم لے کے آ. اللہ حضرت حسین کاغذ قلم لے کے لکھا السلام علیکم بھائی بڑے کیا حال ہے؟ نانا جان کی حدیث کیا آپ کو یاد نہیں؟ وہ مسلمان ہی کوئی نہیں، وہ مومن کوئی نہیں جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. اللہ. پھر دوسری حدیث آپ بھی تھے اور میں بھی تھے، نانا جان نے نہیں فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا پہلے جنت میں جائے گا. اللہ. خادم حضرت صلح کرنے میں جو پہل کرے گا پہلے جنت میں جائے گا، تو آپ پہل کرو. کہ تیرے سے زیادہ عقل والا، تیرے سے زیادہ دانا ہوں. پھر جاتے کیوں نہیں؟ کہ وہ بڑا میں چھوٹا، اگر میں پہلے صلح کرنے چلا گیا قیامت کے دن نانے کے حوض کوثر سے وہ نہیں، پہلے میں گزروں گا، پھر پہلے میں گزروں گا، پھر بھائی. نانے نے پوچھ لیا کیا بات ہے؟ بڑا بعد میں جا رہا ہے، چھوٹا پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے میں صلح کرنے نہیں جاتا. جب میرے بھائی کو پیغام دے دینا تیرا بھائی تجھے سینے سے لگانے کے لیے دروازے کے باہر کھڑا ہے، آ جا بھائی سے صلح میں پہل کر لے تاکہ قیامت کے دن جنت کے اندر پہلے تو اپنے قدموں سے جائے، پیچھے تیرا بھائی حسین جنت کے اندر جائے. غلط کہہ گیا ہوں، غلط کہہ گیا ہوں، غلط. ٹنڈے لیار والو السلام علیکم جی، یہ شادی کارڈ ہے. کون لائی؟ بہن لے کے آئی. بھائی آپ نے آنا ہے. سب کے کارڈ دے آئی؟ انہوں نے کہا بڑے بھائی کے، بہن کے. ہاں میں پہلے چل